کی جگہ ہے. یہ روشنی ایمان کی عمل کی دنیا میں کمائی جاتی تھی اور یہاں سے حاصل کی جاتی تھی. دیوار حائل ہو جائے گی، وہ جہنم میں گریں گے اور ایمان والے آگے گزر جائیں گے. پھر اللہ رب العزت فرما ایمان والو کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بڑائی کے سامنے تمہارے دل ڈر جائیں، اللہ کی عظمت کے سامنے تمہارے دل ڈر جائیں. ایک بہت بڑے ولیوں کا سرتاج ڈاکو تھے. ڈاکو ان کی ابتدائی زندگی ڈاکے میں گزری. ایک گھر کی دیوار پر کودنے لگے. اندر ایک بیٹی بہنا قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور یہی آیت پڑھ رہی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی یاد کے سامنے ان کے دل ڈر جائیں؟ تو فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گئے تھے. کوئی ایسی گھڑی تھی، کوئی ایسا موقع تھا، دل پہ لگی آیت، دل پہ اثر کر گئی اور اس ایک آیت نے پوری زندگی ایسی بدلی کہ پھر وہ ولیوں کے سرتاج بن گئے. آیت سن کر کہنے لگے بلا یا ربنا الان، بلا یا ربنا الان، اے اللہ وہ گھڑی آ گئی، اب فضیل توبہ کر. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کبھی بچپنا، کبھی جوانی، کبھی لڑپن، کبھی بڑھاپا، اور کبھی ایسا جیسے بارش ہوتی ہے تو کھیت ہوتی ہے اور پھر وہ پروان چڑھتی ہے اور پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہو جاتی ہے اور پھر اس کی کٹائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کھیت میں پتہ ہی نہیں ہوتا مکئی بوئی گئی تھی، گندم بوئی گئی تھی، باجرہ بو گیا تھا، جو بویا گیا تھا، کچھ نہیں پتہ لگتا. فرمایا تمہارا بھی یہی حال ہے، سب دنیا تمہیں بھول جائے گی. کون تھا بھی یہاں چلا گیا، بچپنا، جوانی، لڑپن، بڑھاپا، اور پھر تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے. یہ تو زندگی کی حقیقت ہے. تو پھر دوڑو نا، سابقوا الی موعد، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مقابلہ کرو ایک دوسرے سے. کس کی طرف؟ اللہ کی بخشش پا لینے میں، اللہ کی بخشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں زندگی کے اسٹیٹس، گاڑی اس کے پاس تو میرے پاس کیوں نہ ہو، وہ گھر اس کے پاس تو میرے پاس کیوں نہ ہو. ہاں ادھر اللہ کی طرف سے سبق ہے کنات، صبر. اور دین کے والے فرمایا مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سبحان اللہ، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھا کر. ایک صحابی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ، خوشحالی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے دین کے لیے تمہارے مال کی ضرورت ہے، آئے لے کے آ گئے. فرمایا آج تو میں صدیق سے جیت جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس خوشحالی زیادہ ہے. اپنا سارا سامان، لاکھوں میں ہوگا، کروڑوں میں ہوگا، جتنا بھی ہوگا، سارا سامان 2 حصوں میں کیا. آدھا سارا حضور کی خدمت میں لے کے آئے کہ آج نیکیوں میں نمبر پہلا میرا ہو جائے. اتنے میں حضرت صدیق اکبر آئے، کہا تم کیا لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں سارا ہی لے کے آیا ہوں. اب فرمان لگے اس آدمی سے آگے نہیں نکل سکتے. وہاں بھی مقابلہ ہوتا تھا لیکن نیکیوں میں اجر و ثواب میں وہاں بھی ہوتا تھا. فرمایا بڑھو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ کی بخشش پانے میں اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ. اور یہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. باقی دنیا فرمایا کچھ مل جائے اتراؤ نہیں، ہمیشہ نہیں رہتا، حسن بھی نہیں رہتا، ڈل جا کرتا ہے، جوانی بھی نہیں رہتی، بڑھاپا آ جا کرتا ہے، جیب بھی نہیں بھری رہتی، خالی ہو جا کرتا ہے. تم عہدوں پہ ہمیشہ نہیں بیٹھا کرتے، اتار دی جاتے ہو. کچھ مل جائے تو اتراؤ نہیں، شکر کرو، اور کچھ چلا جائے تو مایوس نہ ہو، صبر کرو، تب بھی گھاٹا کوئی نہیں. اللہ کی رحمت پہ نظر رکھو، اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی تاکہ تم بیکار نہ ہو. آدمی جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر محنت اور کوشش سے محروم ہو جاتا ہے. مایوسی نہیں، تقدیر پر ایمان رکھو. مل گیا تو شکر کرو، نہیں ملا تو سمجھو اسی میں میرے لیے خیر ہو، تاکہ نکمے نہ بنو، ڈپریشن میں نہ جاؤ، تاکہ ڈپریس نہ ہو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے لوہا اتارا جس میں اللہ رب العزت نے سختی، طاقت، حفاظت رکھی ہے. اللہ کرے یہ لوہت کی ساری شکلیں دین کے تحفظ کے لیے استعمال ہوں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور دیگر انبیاء کا تذکرہ، اور آخر میں ہمارے نبی سے پہلے جو سب سے آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. ان کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی. اللہ نے ان کے دل بہت نرم کیا تھا، ان کے دلوں کے اندر بڑی رحمت تھی. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل انجیل کو دعوت دی.
اگر تم اسلام قبول کر لو گے، آخری نبی کی شریعت پہ ایمان لے کے آ جاؤ گے، تمہیں دگنا ثواب ملے گا. پہلی شریعت پر ایمان لائے اس کا بھی دگنا بھی. باقی تقسیم، نبوت کی تقسیم کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں. اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کو چنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.